میرے پیارے لوگوں، میں نے آج کوئی سیاسی بات نہیں کرنی. کسی پروفیسر، صحافی، وکیل پاکستان کے شہری پر جو تشدد کیا گیا ہے اس کی بات آج نہیں کرنی. یہاں تک کہ ارشد شریف شہید کے لیے صرف اتنی بات کہہ کر میں اپنا بیان شروع کر رہا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. سب سے پہلے میں پیمبرا کو وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ کل جنرل ندیم آئی ایس آئی کے ہیڈ اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی وضاحت کے ساتھ پورے ملک کے شہریوں کو باور کرایا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب کوئی ہمارا سیاسی رول نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کرے کہ پاکستان کی سیاسی عسکری تاریخ کے سابقہ حوالوں اور اوراق کی طرح یہ بھی جھوٹ نہ ہو اور پاکستانی محکوم قوم آنے والے دنوں میں اس بیان کی سچائی کے عنصر کو آپ کے عمل سے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے. ہماری قوم، ہماری عدالتیں آپ کے پورے عمل کو دیکھیں گی. میں آج اس لیے یہ پڑھ رہا ہوں، حالانکہ میں اس کا قائل نہیں، کہ مجھے میرے وکلاء نے کہا ہے اپنے الفاظ سے، اپنے جذبات سے لکھ کر آپ نے آج تقریر کرنی ہے، جو میں کبھی بھی نہیں کرتا، لیکن ان کی اس بات کو مان کر اس پر عمل کر رہا ہوں. لوکل اسلام آباد کے تمام مجسٹریٹ کو وارننگ دیتا ہوں کہ میرے اس واقعے کو آپ نے کور اپ نہیں کرنا، اس لیے کہ اس ملک کی اعلیٰ ترین عدالتیں، بین الاقوامی فورم میرے ساتھ جسمانی اور اخلاقی زیادتیاں جو ہوئی ہیں اس سے پردہ خدا کے فضل سے اٹھائے گا. سچائی سے ان کے دروازوں پہ دستک دوں گا. اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر جو رول آپ کا میری کسٹوڈیل ٹارچر کے حوالے سے رہا ہے، کسی طاقتور کے کہنے پر آپ نے جھوٹ اور بناوٹ کا سہارا نہیں لینا، ورنہ قانون اور تحقیق اپنا راستہ نکال کر سچ سامنے لے آئے گا. ایف آئی اے سائبر برانچ اسلام آباد مجھ پر زیادتی اور تشدد کا ذمہ دار رانا ثناءاللہ یا موجودہ حکومت نہیں، یہ چھوٹے اداکار ہیں. البتہ ایف آئی اے کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ وہ آنے والے عدالتی عظمیٰ اور دیگر اعلیٰ پارلیمانی اور بیکوانی فورم پر بتائیں گے کہ انہوں نے کس کے کہنے پر صرف ایک ٹویٹ سے مجھ پر ایف آئی آر کاٹی، کس کے کہنے پر جس طریقے سے انہوں نے میرے گھر پہ غیر قانونی ریڈ کی، میری فیملی کے سامنے، میری معصوم پوتیوں کے سامنے مجھے مارا گیا، جو سارا ٹراما ان کی زندگی کا حصہ ہوگا. میرے ہاؤس کے ورکر کو بری طرح مارا گیا، اور اس کے بعد سن لیں ٹھیک 4:15 بجے ایف آئی اے نے کن نامعلوم
سفید لباس میں ملبوس ان درندوں کے حوالے کیا جنہوں نے اس جمہوری ملک پاکستان کے اس دار خلافہ اسلام آباد میں جہاں پارلیمنٹ بیٹھتی ہے، عدالت عظمیٰ بیٹھتی ہے، اسلام آباد کی عدالت عالیہ موجود ہے، ان سب اداروں کی ناک کے نیچے گوانٹاناما بے کی سیاہ تاریخ کو دہرایا ہے۔ پم کے ڈاکٹروں سے بھی پوچھا جائے گا کہ میرے جسم پر جو تشدد کے نشانات تھے انہوں نے کس کے کہنے پہ مٹائے۔ ماتحت عدالتوں کے مجسٹریٹ سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کی اس عدالت سے بڑا کون ہے، قانون اور اس آئین سے بڑا کون ہے، جس پہ بار بار آپ میرا جسمانی ریمانڈ ان لوگوں کے حوالے کرتے رہے۔ آپ کو نظر نہیں آیا کہ میرے جسم پر کتنا ہے؟ یہ پریس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آ کے دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے، کم از کم اگر یہ نشانات بھی آپ کو نظر نہیں آ رہے، آج 15 دن گزر گئے، تشدد کے یہ نشانات پہ اگر آپ کو نظر نہیں آتے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کی عدالتیں کھلیں گی انصاف کے لیے۔ پاکستان کی افواج کو کہنا چاہتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ پاکستان کی بقا کے ضامن اس ملک کے عوام ہیں اور ہماری بہادر افواج ہے، جس کی عزت ہر ملکی شہری کا فرض ہے، اور اس کی ضمانت اس آئین اور دیگر ذیلی قوانین میں دی گئی ہیں۔ اس سے انحراف کرنے والا قانون کا مجرم ہوتا ہے، لیکن ملک کی عدالتوں سے مجرم قرار دیا جاتا ہے ڈیو پروسیس کے بعد۔ اس لیے میری بہادر افواج بری بحری ہوائی کی ایک ایک سپاہی کے خون کی قسم، آپ کی صفوں کے اندر جو کالی بھیڑیں ہیں انشاءاللہ زندگی کے آخری لمحے تک میں انشاءاللہ تعالی لڑوں گا۔ ISI کا ادارہ ہماری قومی سلامتی میں اس کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی کی ہے۔ پاکستان ایک زندہ جسم ہے اور روح اس کی پاکستان کے عوام اور ISI ہے۔ مجھے اس کی پیشہ ورانہ مہارت کا ادراک بھی ہے اور ان کے ایک سپاہی سے لے کر جرنیل تک ان کی اعلیٰ خدمات کا مترف بھی ہوں۔ ISI پولیٹیکل ونگ میرے صحابی برادری کے لوگوں اور پاکستان کی محکوم عوام، یہ چند ISI کے لوگ اس ملک کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں۔ ملک ہر ادارہ ان چند اشخاص کی بلیک میلنگ سے بچا ہوا نہیں ہے۔ ان کی مالی، معاشرتی اور انسانی برائیوں کا ادراک بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ ان کی ان حقیقی برائیوں کو بیان کرنا اس آئین کے تحت ہماری بہادر افواج، ان کے قائدین اور دوسرے اداروں کو بدنام کرنا نہیں، بلکہ نفرتوں اور الزامات کی دوریوں کو مٹانا ہے اور اصلاح کرنا ہے، جس کی اجازت ملک پاکستان کا سب سے بڑا دستور اجازت دیتا ہے۔ آج باجوہ صاحب، پوری محکوم قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اس ملک کا ہر سیاسی کارکن اور ہر ادارے کا انتظامی فرد یہ توقع کرتا ہے آپ سے کہ اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے اس بدنام زمانہ ISI کا پولیٹیکل ونگ
دفن کر دیں، اس لیے کہ یہ میرے بہادر افواج کی نشانی کا علم بردار نہیں ہے، یہ پاکستان کی ذلت اور رسوائی کے ذمہ دار ہیں۔ اس کے بعد میں پاکستان کی قوم، پاکستان کی اعلی عدالتیں اپنی بہادر فوج کے سپاہی سے لے کر آرمی چیف تک، صدر پاکستان جو اس آئین کے آرٹیکل 243 کے تحت آرم فورسز کے سپریم کمانڈر ہیں، پارلیمنٹ کے تمام اراکین جو اس ملک کی اس آئین کے تحت سپریم باڈی ہے، توقع کرتا ہوں کہ مجھ پر ہونے والے بے انتہا ظلم کی اعلیٰ عدالتی تحقیق کی جائے، اور توقع کرتا ہوں کہ میرے 2 مجرم میجر جنرل فیصل اور سیکٹر کمانڈر فہیم کو فوری طور پر ایک پاکستانی شہری، ایک پاکستانی سینئر پارلیمنٹرین کے ساتھ ماورائے قانون، آئین اور عدالت زیادتی اور کسٹوڈیل ٹارچر کا مداوع کرنے کے لیے اپنے عہدے سے فوری ہٹایا جائے، تاکہ یہ اپنے عہدوں کی پس منظر میں ناجائز استعمال کر کے اپنا اثر رسوخ عدالتی اور عوامی تحقیق پر اثر انداز نہ ہو سکیں۔ میں اس قانون شکن میجر جنرل اور سیکٹر کمانڈر کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری اس 22 سالہ اس عظیم ملک کی سیاسی زندگی میں تم سے بہت بہتر میجر جنرل، بریگیڈیئر اور آئی جی پولیس میرے عہدے کے لحاظ سے انہوں نے میرے ماتحت کام کیا ہے۔ میں چند کا نام پوری قوم کو بتا دینا چاہتا ہوں: اے ڈی خواجہ صاحب، شعیب دستگیر صاحب، عارف نواز صاحب، فیصل شاکر صاحب اور میجر جنرل عارف ملک اور کئی اور بریگیڈیئر۔ میں گزارش کرتا ہوں پاکستان کے میڈیا سے کہ ان سے رابطہ کریں، ان ہستیوں سے پوچھیں جو اس ملک کے باوقار سپوت ہیں، جنہوں نے 20-25 سال اس ملک کی خدمت کی۔ ان سے پوچھیں میری دیانت کا، میری شرافت کا، میری بہادری کا، میری فرض شناسی کا اور حب الوطنی کا، اور پھر بغیر ڈر اور خوف کے، جس طرح آج میں پوری قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ اس کیمرے کی آنکھ سے اور اپنے قلم سے لکھیں کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا، میرے ماتحت، وہ میرے متعلق کیا کہتے ہیں۔ جناب چیف جسٹس آف پاکستان، نومبر کی 2 تاریخ کو آپ کی طرف سے جوڈیشل کمیشن نے عدالت عالیہ کے جن ججز کی سفارشات بھیجی ہیں، میں اعلیٰ پارلیمانی کمیٹی کا چیئرمین ہوں۔ اس پیکج کے اندر ان ججز کا نام ہے جو ابھی تک میں نے کھولا نہیں۔ بتا دیجئے مجھے آپ آئین اور قانون کی وہ شک بتا دیجئے جس کا سہارا لے کر میں ان ججز سے انٹرویو لوں۔ پھر اس کے اگلے ہفتے 3 سپریم کورٹ کے ججز کا تقرر کرنا ہے۔ آپ کی تحریر میرے پاس آئے گی، میری پارلیمانی ممبران کے پاس آئے گی۔ خدا را مجھے وہ تاریخی الفاظ بتا دیجئے تاکہ میں ان کا انٹرویو لیتے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف پر قائم رہنے کا ان سے حلف لوں، یا انہیں یہ یاد دلاؤں کہ اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا
وہ تاریخی واقعہ اور وہ تاریخی اصول جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم جس کی روح میری جان کے اندر ہے کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی اس جرم کا ارتکاب کرے گی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دوں گا۔ جناب چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطیہ بندیال صاحب اور میرے سپریم کورٹ کے آنریبل ججز، میں نے سچائی اور حقائق پر مبنی اپنا مقدمہ، اپنے حقائق چند دن پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کی اعلیٰ عمارت کی دہلیز پر صحافی برادری کی موجودگی کے اندر وکلاء اور اپنے آنریبل سینٹ کے ساتھ آ کے آپ کے سامنے پیش کیے۔ انتظار کر رہا ہوں اس لیے کہ اس قانون کے اس بڑے آئین کے پری ایمبل میں یہ لکھا ہے کہ تمام کائنات کی حاکمیت کا اختیار میرے اور آپ کے پروردگار کے پاس، اور پھر اس اتھارٹی کو استعمال کرنے کا اختیار پاکستان کے عوام کو دیا گیا ہے، اور وہ عوام اپنے اس اختیار کو، قانونی والی اختیار کو، اپنے منتخب نمائندے جس میں میں ایک ہوں اس کے ذریعے اس کا استعمال کریں گے، نہ کہ میجر جنرل فیصل اور سیکٹر کمانڈر فہیم کے ذریعے۔ اسی پروردگار نے، میرے اور آپ کے پروردگار نے سورۃ صاد آیت 26 میں آپ کو خلیفہ مقرر کیا ہے اور حکم دیا ہے فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان میں انصاف اور عدل سے فیصلہ کرو۔ یہ پاکستان کا شہری سائل کی حیثیت سے پوری قوم کے سامنے عدل و انصاف کا انتظار کر رہا ہے۔ خدا حافظ۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی بھی 3.5 سالہ حکومت رہی ہے، کیا اس وقت یہ پولیٹیکل ونگ جو ہے وہ آئی ایس آئی کا موجود تھا یا نہیں؟ کیونکہ خان صاحب آپ کی وہ میٹنگز میں کہتے رہیں گے صحافیوں سے کہ جب بھی ہمیں بل پاس کرانا ہوتا تھا، وہ جو کانفیڈنس کا انہوں نے لیا تھا، اس موقع پر بھی ان سے وہ انہوں نے کہا، اس وقت یہ کیوں ختم نہیں کیا گیا؟ اور دوسری بات، سینٹ الیکشن میں واضح اکثریت کے باوجود وہ ہار گئے تھے، جو اپوزیشن میں آج کی حکومت ہے پی ڈی ایم، اس کے پیچھے کون تھا؟ بنیادی طور پہ میں اپنے اس نوجوان سے اور میڈیا کے تمام حضرات سے معافی چاہتا ہوں کہ مجھے میرے وکلاء نے کہا ہے کہ کسی بات کا جواب نہ دینا۔ انشاءاللہ تعالی گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد جو بھی بات کروں گا وہ کروں گا، لیکن آئیں میرے ہاتھ کے کم از کم یہ نشانات دیکھ لیں، قریب سے آ کے دیکھ لیں، تاکہ جن مجسٹریٹس کو، جن ڈاکٹروں کو، یہ تو پورا میرا جسم بھرا ہوا ہے، لیکن خالی اس کو دیکھ لیں کہ 15 دن کے بعد بھی کیا یہ نشانات تشدد کے یہ نشانات آپ کو نظر آ رہے ہیں، میری قوم کو نظر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ صاحب آپ نے تو انصاف کا